إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 136 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 36ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کافی باتیں ہم نے پچھلی کچھ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کے اس نشست میں جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ یعنی اس البدن میں، یعنی قربانی کے اس جانور میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وہ خیر سے کیا مراد ہے؟ دنیا اور آخرت میں ایک قربانی دینے والے کے لیے جو فائدہ ہے، جو بھلائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ ساتھ میں اس سلسلے میں جو ضعیف روایات ہیں اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس لیے کہ کتب تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ احادیث، یہ روایات پیش کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، اور چونکہ یہ روایات بہت مشہور ہیں اس باب میں، جس میں قربانی کی فضائل سے متعلق جو ہے مطلب ہمیں باتیں ملتی ہیں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، اس طرح کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایات ہیں جسے عام طور پر واعظین پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گریز کرنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس کی، فعلاً اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو بسند صحیح، یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ دو روایتیں ہم نے گزشتہ جو ہے نشست میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک روایت جس سے متعلق میں کہا تھا کہ فی الحال اس نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور بقیہ باتیں بھی آج کی اس نشست میں ہوگی۔ ایک تیسری روایت جو اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء من نحیرۃ فی یوم عید، یعنی روز عید کے دن ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جس طرح کا بھی جو مالی خرچ کرتا ہے، مالی یعنی جو عبادت ہے، مال کے اعتبار سے جس پہلو سے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ جو یعنی قربانی کا جو جانور جو پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو جانور قربان کرتا ہے، یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جو ہے بہتر عمل ہے۔ اس معنی کہ ایک حدیث جو سنن ترمذی کی ہے، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اور اس کا درجہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے السنن کی کتاب الضحایا و کتاب الذبائح والصید والاطعمہ اس میں لے کر کے آئے ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ بھی یعنی جب اپنے سند سے روایات لاتے ہیں تو اس پر حکم بھی کبھی لگاتے ہیں، اسنادہ صحیح یا اسنادہ ضعیف، آپ حکم لگاتے ہیں، سنن دارقطنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، لیکن اس روایت سے متعلق آپ نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی السنن میں بھی روایت موجود ہے، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر میں بھی روایت موجود ہے، اور امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ بھی اپنی السنن میں اس روایت کو لائے، اور لا کر کے آخر میں کہا کہ اس سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے محمد ابن ربیعہ، کہا کہ
وفیہ محمد ابن ربیعہ، یعنی تفرد فیہ محمد ابن ربیعہ عن ابراہیم ابن یزید الخوزی یا الخوزی، آپ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اس روایت میں محمد ابن ربیعہ ہیں جو ابراہیم ابن یزید الخوزی سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّينَ، اور دونوں بھی جو ہے مطلب یعنی قوی نہیں ہیں، دونوں کے ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے، ایک تو محمد ابن ربیعہ سے متعلق بھی، اور محمد ابن ربیعہ جن سے روایت کر رہے ہیں ابراہیم ابن یزید الخوزی سے متعلق بھی۔ بالخصوص ابراہیم ابن یزید الخوزی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ابن عدی رحمہ اللہ الکامل فی ضعفاء الرجال میں ابراہیم ابن یزید الخوزی کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، ایک تو ان کو لگین الحدیث کہا ہے، ساتھ میں دیگر محدثین کے حوالے سے کہ جو ہے جو آپ سے پہلے کے ہیں ان کا ذوف بتاتے ہوئے پھر ان سے متعلق جو مرویات ہیں اس کی بھی ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے، اس میں یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کی طرف بھی جو ہے اس کا ذوف بتانے کے لیے آپ لے کر کے آئے ہیں۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ بھی المجروحین جو آپ کی کتاب ہے، ہمارے پاس 2 جلدوں میں محقق ہے، اس میں بھی آپ نے ابراہیم ابن یزید الخوزی کے ترجمہ حیات میں، ابراہیم ابن یزید الخوزی یہ یعنی شعب الخوز مکے کا کوئی علاقہ ہے، اس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم ہے، تو وہاں جو ہے سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کی یہ نسبت ہے، یہ وہاں کے ذاتی طور پر نہیں ہے، ابو اسماعیل ان کی کنیت ہے۔ تو ابراہیم ابن یزید الخوزی یہ جو صاحب ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ بھی المجروحین میں ان کے ترجمہ حیات میں جو ہے ان کا ذوف بتاتے ہوئے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے اقوال ذکر کرتے ہوئے ان کی کچھ مرویات بھی ذکر کی ہیں، اس میں سے یہ روایت بھی وہاں پر موجود ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کے الکاشف میں آپ نے ابراہیم ابن یزید الخوزی سے متعلق لکھا کہ واہن، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں تو متروک لکھا ہے۔ متروک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے ایک ایسا راوی جس سے متعلق سبھی محدثین ان کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں اور کسی نے بھی ان کی توثیق بھی نہیں کی ہے، تو اس اعتبار سے یہ راوی متروک ہے۔ تو جو تفسیر ابن کثیر جو تقریباً آج سے ایک 20-22-25 سال کہہ سکتے ہیں ہم، جو دبئی سے جو چھپ کر کے آئی ہے شیخ راشد آل مکتوم کے زیر نگرانی، تو اس میں اس کے جو محققین ہیں انہوں نے تو اس روایت پر ضعیف جدہ کا جو ہے انہوں نے حکم لگایا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا حکم دیکھنے کی میں نے کوشش کی لیکن مجھے ان کا حکم نہیں مل پایا۔ بہرحال یہ روایت کی اس کی سند ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو ہے اس سلسلے میں اہل علم کی جو اقوال ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، یوں یہ روایت جو ہے مطلب ناقابل احتجاج ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس موضوع سے متعلق یعنی قربانی کے فضائل سے متعلق لکم فیہا خیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت جو عام طور پر مفسرین نے روایات ذکر کی ہیں، اور جو ہے سنن اربعہ میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جو روایات اس معنی کی ہمیں ملتی ہیں، جو ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا اور آج بھی میں آپ کے سامنے یہ روایت ذکر کیا ہوں، یہ سب سنداً ضعیف ہیں، ان سے متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ تو لکم فیہا خیر کی تفسیر سے متعلق معنی مفہوم اور اس سے متعلق جو تفسیری معلومات تھیں، ساتھ میں جو ضعیف روایت تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، صواف کا کیا معنی مفہوم ہے، صواف کی مطلب اس میں کتنی قراتیں ہیں اور اس میں جو ہے کیا کچھ معانی اس سے بنتی ہیں، یہ خود ایک تفصیل طلب ہے۔ میں سمجھتا ہوں 1 سے 2 یا 3 نشستوں میں ہمیں گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے اس سلسلے میں۔ آج کی اس نشست میں ایک بات یہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، یعنی جب جو قربانی کا جانور ہے جب اسے ذبح کرنے کی بات آتی ہو تو اس پر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کریں۔ غور طلب بات کیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہوں تو اس پر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کریں، یعنی یہاں پر اللہ کے نام لے کر کے ذبح کرنے کی بات ہے، یعنی گویا کہ اللہ یعنی بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 37، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی
کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو آیت نمبر 37 میں جو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ جو بات اللہ نے بیان فرمائی، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی تکبیر کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 37 میں اللہ کی تکبیر کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ بسم اللہ واللہ اکبر دونوں کو جو ہے مطلب جمع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کی تفسیر آپ کے عمل سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 36 میں کہا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، آیت نمبر 37 میں کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو یہ دونوں کو ملا کر کے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک حدیث مبارکہ، جس سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الضحایا میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الاضاحی میں لے کر کے آئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، تو آپ نے جو ہے مطلب کہا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، خطبہ ارشاد فرماتے، ممبر سے اترتے، اور پھر جو ہے آپ یعنی منحر کی طرف جاتے جہاں مطلب جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے ایک دمبا ذبح فرمایا، اور کیسے ذبح کیا کہہ کر کے ذبح کیا آپ نے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر کے ذبح کیا کرتے تھے۔ گویا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو جو آیت نمبر 36 میں ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور آیت نمبر 37 میں ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دونوں کو ملا دیا اللہ کے رسول نے اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لا کر کے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف ھذا حدیث غریب کہا ہے، جبکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ ایک بات رہی۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات جو ہماری نشست میں ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور عمدہ ہے، وہ یہ کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے جو اعلام الموقعین ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ جس میں آپ نے یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں شریعت میں، کتاب قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اس کثرت سے جو یعنی احکام و مسائل ہیں اس کی تعلیل آپ نے کی ہے، اس کی علتیں آپ نے بیان کی، اس کی حکمتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے مثلا آپ وراثت کے مسئلے کو لے لیجئے، شادی بیاہ کے مسائل کو لے لیجئے، سفر حضر کے مسائل کو لے لیجئے، طہارت کے مسائل کو لے لیجئے، اور پھر جو ہے یعنی جو اللہ رب العالمین کی شریعت میں اوامر ہیں یا جو نواہی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی کسی طرح کا کوئی نقص لازم ہے، سبحان اللہ العظیم، یا جو ہے مطلب انسان کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل سلیم رکھنے والا شخص کہے کہ جو ہے یہ تو بالکل ناقابل اعتبار بات ہے، اس میں کون سی حکمت ہے، اس میں جو ہے یہ موافق، یہ انسان کے موافق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایک حکم کو لیا اور جو ہے اس کی حکمتیں بیان کی، اور جو ہے انسان کی جو فطرت ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کے حساب سے بالکل عین موافق ہے وہ حکم، اس کی ایسی عمدہ توجیہ کی ہے، اتنی بہترین نمائندگی کی ہے آپ نے شریعت کی، اتنی اچھی ترجمانی کی ہے۔ واقعتاً اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ کتاب جو ہے اسم با مسمہ ہے اس پہلو سے بھی۔ بہرحال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے یعنی ایک شخص مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے ذبیحے کو حلال کیا ہے، جبکہ ایک کافر کے ذبیحہ کو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ بھی تو کافر ہیں، وہ بھی تو مشرک ہیں، شرک ان میں بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایک یعنی جو جانور جیسے مثال کے طور پر کہیں سے گر پڑ کے مر چکا ہو، یا جو ہے کوئی اور صورتحال سے جو ہے مطلب وہ مر چکا ہے اور اس کا خون اندر ہی منجمد ہو چکا ہے، وہ جانور جو وہ بھی حرام ہے، لیکن ایک
ایک کافر ذبح کرتا ہے اور خون نکل جاتا ہے اس میں، تب بھی وہ حرام ہے۔ جبکہ آپ دیکھو ایک مسلمان حالت احرام میں ذبح کرتا ہے، حالت احرام میں شکار کرتا ہے، یعنی ذبح سے مراد حالت احرام میں شکار کرتا ہے، ایک جانور کو شکار کر کے جو ہے ذبح کرتا ہے اور صحیح طریقے سے ذبح کرتا ہے، لیکن وہ جانور جو ہے مطلب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حالت احرام میں اس نے شکار کیا ہے، یوں جو ہے مطلب وہ جانور جو ہے مطلب جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو المیتہ جب کہتے ہیں تو صرف وہ گر کر کے مرنے کی بات نہیں آتی ہے، یعنی شریعت نے لغوی اعتبار سے صرف محض لغت کا خیال کر کے کہ جانور اب ہمارے سامنے جو ہے یوں ہی مر چکا ہے، اندر ہی اس کا خون منجمد ہو چکا ہے، اس کو جائز طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے ہی وہ میتہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کہ جو ہے اس نے ایک مسلمان جو حالت احرام میں جو ہے اسے ذبح کیا ہے، وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے جو ہے المیتہ ہی ہے، مطلب جائز نہیں ہے۔ وہ ایک کافر ذبح کرتا ہے، مطلب شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے، لیکن اس کی بحیثیت کافر ہونا تو وہ جو ہے مطلب اس کو جائز نہیں کر دیتا ہے، وہ مردہ ہی ہے وہ جانور، اس کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان اس میں سے جو ہے کچھ حصہ لے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کسی چیز کو حلال قرار دی، کسی چیز کو حرام قرار دی ہیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا آپ دیکھو کہ ایک شخص جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ذابح ہے، ذبح کرنے والا ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا اپنا جو بدن ہے اور جو جس عقیدے کا وہ متحامل ہے، اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرتا ہے، وہ بسم اللہ جب کر کے کہتا ہے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے مذبوح پر، جانور پر۔ جب وہ جانور کو بسم اللہ کہہ کر کے وہ ایک مسلمان یا جو ہے اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرتے ہیں، شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، تو پھر وہ جو مذبوح ہے، جو جانور ہے، اس کی اپنی یعنی اس کے گوشت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی تو یہ ایک دقیق بات ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہی۔ یعنی جب ایک مسلمان بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت بھی طیب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو خبیث نہیں بنائے ہیں، اس کو طیب کر دیتے ہیں، وہ ایک پاکیزہ گوشت ہو جاتا ہے وہ۔ جبکہ اگر بسم اللہ کے کہے بغیر وہ ذبح کرتا ہے تو پھر جو ہے شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے اور اس گوشت میں جو ہے خباثت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے، عقدی اعتبار سے وہ گوشت جو ہے مطلب یعنی فاسد ہو جاتا ہے، وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی جو شیطان ہے ایک نفس کے خون میں جو ہے دوڑتے رہتا ہے، مذبوح کی بھی، اس جانور کی بھی، اس پر سواری کرتے ہوئے بھی، ہر اعتبار سے جب بسم اللہ کہتے ہیں تو پھر شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، اس کے بدن سے نکل جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مسلمان بسم اللہ کہہ کر کے شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے تو پھر شیطان اس سے جب دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ گوشت جو ہے طیب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس کے لیے حلال قرار دے دیا ہے اس میں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کسی طرح کی کوئی ناپسندیدگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن جب وہی ایک شخص بسم اللہ کہے بغیر ذبح کرتا ہے تو شیطان کا اس میں اثر رہتا ہے، مذبوح جانور میں بھی اس کا اثر رہتا ہے، اور وہ گوشت کھائیں گے تو پھر جو ہے عقدی اعتبار سے بھی اس کے بدن میں اس کا اثر ہوگا، یعنی مطلب خباثت پیدا ہوگی اس کے بدن میں بھی جب وہ اس گوشت کو کھائے گا۔ معنوی اعتبار سے بھی اس میں اثر رہے گا، گوشت ظاہری اعتبار سے ہی فاسد نہیں ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی فاسد ہوتا ہے، تو پھر اس کا اثر یقیناً اس پر ہوگا۔ یہ بات حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہی، اور ساتھ میں کہتے ہوئے اس بات کو سمجھایا کہ ایک شخص بسم اللہ کہے بغیر ذبح کرتا ہے تب جا کر کے اس کے گوشت میں ایک طرح کی خباثت پیدا ہوتی ہے، تو وہ شخص جو بسم اللہ بھی نہیں کہتا ہے اور سرے سے وہ کافر بھی ہے، وہ جب ذبح کرے گا بحیثیت کافر بھی ہے اور پھر وہ بسم اللہ بھی نہیں کہتا ہے تو ایک مزید خباثت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گوشت جب کوئی کھائے گا تو پھر جو ہے اس کا اثر یقیناً جو ہے مطلب انسان کے بدن پر ہوگا، اس کے خیالات پر ہوگا، اس کے اعتقاد پر ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ناکح
ایک شخص نکاح کرتا ہے جو مشرک ہے، ایک مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے، تو یقیناً جو ہے اس ناکح کا، اس نکاح کرنے والے مرد کا جو اس کے خیالات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو معتقدات ہیں، اس کی یقیناً اثرات اس میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف ظاہری اسباب کے تحت ہی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ہر پہلو سے سوچنا چاہیے کہ جو ہے ایک مرد ہے جو کہ کافر ہے، ایک مسلمان عورت سے شادی کرے گا تو ہر چیز اس میں منتقل ہوگی، اس کے خیالات بھی، تو پھر اس کو فاسد کر کے رکھ دے گی یہ ساری چیزیں اس عورت کو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی خواتین سے جو ہے ایک مرحلے میں اجازت دی ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس سے ناکح یہ ہے، نکاح کرنے والا ایک مسلمان مرد ہے، تو پھر جو یقیناً جو ہے اس کا اچھا اثر اس پر ہو سکتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی ایک شخص ذبح کرنے والا ہے، بسم اللہ کہے بغیر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا اثرات اس میں رہتے ہیں، تو پھر اس کے گوشت میں بھی اس کا اثر رہتا ہے، پھر وہ کھائیں گے تو وہ خباثت بھی اس کے اندر منتقل ہوگی۔ اگر وہ بسم اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور فی نفسی ہی بھی کافر ہے، تو پھر تو خباثت پر خباثت ہے، تو یقیناً جو ہے یہ منتقل ہوں گی، یہ خباثتیں کسی کے ایک مسلمان کے بدن پر جسمانی طور پر، تو اللہ سبحانہ، اور اس کے غلط اثرات بھی ہوں گے اس کے، جس طرح سے خنزیر کی گوشت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جراثیم رکھے ہیں وہ جس طرح سے منتقل ہوں گے اس میں، تو بالکل ویسے ہی معنوی اعتبار سے وہ جراثیم اس میں منتقل ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے حکیمانہ انداز میں اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف، صواف کا کیا معنی، اس کی جو قرأت ہے اس میں کافی تفصیل ہے، میں سمجھتا ہوں 102 نشستیں درکار ہیں اس بات کے لیے سمجھانے کے لیے، انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے اور ہمارے فرزند ہود کے لیے اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔